بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں درس حدیث کے حوالے سے، تو آئیں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آقا آج جو ہے ہم درس حدیث کے پروگرام میں آج کون سے حدیث کو جو ہے بیان کریں گے، اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس بات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے درس حدیث، جی، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی فائدہ مند اور مفید، یوں تو ہر حدیث معصوم بہت مفید ہوتی ہے، لیکن ہم عام طور سے اس حدیث کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں اپنے لیے جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بے شک۔ تو ایک حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس حدیث کا نام ہے حدیث معراج۔ جی، اس حدیث کو ہم اس اپنے پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور پروردگار عالم کی توفیق اگر شامل حال ہوئی جی، تو ہم اس حدیث میں بہت کوشش کر کے اپنے ناظرین کرام تک اس حدیث کا مطلب، میننگ اور اس کے پیغامات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ تو آقا یہ جو حدیث ہے جو معراج پہ جو ہے، یہ حدیث کے جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں، اور اس کے اگر آپ تھوڑی حدیث کے بارے میں جو تھوڑی روشنی اگر آپ دے سکے تو۔ حدیث کا متن پہلے سماعت فرمائے۔ حدیث کا جی، متن یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت تقریباً یہ ہے کہ اس حدیث میں ذات خداوند عالم جی، بھی شامل ہے، یعنی خود اس حدیث کو بیان کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اور اس پوری حدیث کو بیان کر رہے ہیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ جی، تو حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویا ان امیر المؤمنین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالا ربہ فی لیلۃ المعراج یا ربی ای الاعمال افضل، فقال اللہ عز وجل لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت۔ یہ اس حدیث کا سب سے پہلا جملہ یا سب سے پہلا حصہ ہم کہہ سکتے ہیں، جی، جس حدیث میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مولائے کائنات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول شب معراج جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے، جی، تو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے سوال کیا، جی، اور سوال یہ کیا، سالا ربہ، اللہ کے رسول نے اپنے رب سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ ای الاعمال افضل، خدایا تو مجھے یہ بتا دے کہ افضل اعمال کیا ہے، صحیح، کون سے اعمال کو افضل اعمال کہتے ہیں؟ جی، تو فقال اللہ عز وجل، پروردگار عالم نے جواب دیا، اور جواب یہ دیا، لیسا شیء افضل، لیسا شیء افضل عندی من التوکل علی والرضا بما قسمت۔ میرے نزدیک سب سے افضل چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بندوں کو میری ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو لفظ ہے توکل، اس کے کیا معنی ہے؟ توکل کے فوراً اور لٹرل میننگ ہوتے ہیں بھروسہ،
भरोसा, ओके, ट्रस्ट। बंदे को अपने मालिक की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। जी बेशक। इस भरोसे के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि जब तक आदमी को भरोसा नहीं होगा वो उसकी बात को शायद ना मान पाए, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसकी बात पर यकीन और भरोसा हो जाएगा वो उसकी बात भी मानेगा और बात मानने में उसे अच्छा भी लगेगा। क्योंकि भरोसा करने के बाद जहन में जो उसका एहतराम, उसकी वैल्यू पैदा हुई है, वो उसकी वैल्यू के ज़रिए से इंसान उसकी बात को मानेगा। जी। तवक्कुल के लिटरल मीनिंग भरोसे के ही होते हैं, यानी ट्रस्ट के होते हैं। तवक्कुल के सिलसिले में अगर बात की जाए तो तवक्कुल एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ी बात है। बेशक। तवक्कुल के सिलसिले में ये कहा गया है एतमादुल क़ल्ब फ़ी जमीउल उमूर अलल्लाह, अपने तमाम उमूर और तमाम कामों में अपने मालिक की ज़ात पर भरोसा और यकीन रखने को तवक्कुल कहते हैं। सही, बेशक। सारे काम, अब वो काम जो मेरे हैं, जो मेरी समझ में आ रहे हैं वो भी, और मेरे लिए जो काम बेहतर हैं वो भी, मैं ये सारे काम अपने मालिक के हवाले करता हूँ। छोड़ सकते हैं। इसलिए क्यों कि इसलिए कि मेरा मालिक मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। बेशक। जो अपने बारे में मैं नहीं जानता वो मेरे बारे में मेरा मालिक जानता है। सही बात। अच्छा, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि खुदा की ज़ात पर भरोसा करके अब इंसान कुछ ना करे जी, बल्कि तवक्कुल का मतलब ये है कि भरोसा करके और ज़्यादा मेहनत करे। सही बात। अपने मालिक की ज़ात पर भरोसा करे और भरोसा करने के बाद और ज़्यादा मेहनत करे, यानी सबब से रुक जाने का नाम तवक्कुल नहीं है। जी। परवरदिगार आलम ने एक सबब बनाया है। सबब ये बनाया है कि आप नल तक जाएंगे तो पानी हासिल कर पाएंगे, सही। क्या और अगर नल तक नहीं जाएंगे तो पानी हासिल नहीं हो पाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा ये सबब है। जी। तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सबब को छोड़कर बस उसी पर तवक्कुल और भरोसा करके बैठ जाए। एक बहुत बेहतरीन सी दास्तान है कि जनाब मूसा इब्न इमरान, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा बीमार हुए, मरीज़ हो गए, और जब आप मरीज़ हुए, बीमार हुए, तो बनी इसराइल के कुछ अफराद आपकी इयादत के लिए आए और उन्होंने आपको कुछ जड़ी बूटियाँ यानी कुछ हर्ब्स आपको बताए कि आप अगर ये ले लेंगे तो शिफा मिल जाएगी, आप सही हो जाएंगे, आपको आराम हो जाएगा। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को इग्नोर किया, यानी बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा ध्यान उनकी बातों पर नहीं दिया। तो वही ये इलाही जनाब मूसा पर नाजिल हुई कि ए मूसा, मेरी रज़ा और बेहतर और यानी मेरी मसलहत यही है कि आप जब तक इलाज नहीं करेंगे सही नहीं हो पाएंगे। लिहाजा ऐसा नहीं है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, वो ज़ाते खुदावंद आलम पर कितना तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसे का बिल्कुल मतलब ये नहीं और तवक्कुल का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि इंसान बस ज़ाते खुदावंद आलम पर भरोसा करके हाथ रोक कर बैठ जाए, बल्कि खुदावंद आलम की ज़ात पर भरोसा करने का मतलब ये होता है कि खुदाया मेरे तमाम काम तेरे हवाले, अब मैं इन कामों को तेरे हवाले करके मैं अपनी ज़िंदगी को तामीन और अपनी ज़िंदगी के कारवान को आगे बढ़ाने के लिए मैं मैदान अमल में आगे बढ़ रहा हूँ, और जहाँ मुझ में लग़ज़िश पैदा हो वहाँ तू मेरी मदद करना। ये भरोसे का मतलब। लिहाजा इस सिलसिले में बड़ी रिवायात और बहुत अहादीस मिलती हैं कि तवक्कुल इंसान को इत्मीनान और इंसान को सुकून अता करता है, को सुकून मिलता है। सही बात है। जब इंसान अपने से बड़े से अटैच हो जाता है, अपने से बड़े से राब्ते में आ जाता है या उससे मुतमस्सिक हो जाता है, तो बहरहाल उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। लिहाजा तवक्कुल एक अजीम नेमत है और कुरान मजीद ने भी इसकी बड़ी ताकीद की है और इसके फ़ायदे भी बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद के सूरह तलाक की
آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، جی پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، جس میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، جی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو پڑھا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو پڑھا، چاروں کو اسٹڈی کیا، جی اور چاروں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ہر کتاب آسمانی سے ایک سینٹنس سلیکٹ کیا، جی ایک جملہ انتخاب کیا، اور توریت میں سے ایک جملہ، زبور میں سے ایک، انجیل میں سے اور ایک قرآن مجید میں سے، ہر کتاب میں سے ایک ایک سینٹنس میں نے سلیکٹ کیا۔ اچھا، توریت میں سے جو سینٹنس سلیکٹ کیا تھا وہ سینٹنس یہ تھا من سمتا نجا، جی جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح بات، لہذا خاموشی کے بڑے اپنے فائدے ہیں۔ بے شک، انسان کو اتنی ہی بات کرنی چاہیے کہ جتنے اس کے فیور میں ہے، بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ انسان کوئی گیس بیگ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت جو ہے صحیح وہ بات ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا کم بولنے کو کامل العقل ہونے کی دلیل بتایا گیا ہے۔ صحیح، اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو وہ باتیں کم کرنے لگتا ہے۔ یعنی صحیح بات باتیں ہے، کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بولنا نہیں جانتا، بلکہ باتیں کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی بولتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو اسٹڈی کیا اور ہر کتاب میں سے ایک سینٹنس سلیکٹ کیا۔ توریت میں سے کیا سینٹنس سلیکٹ کیا؟ من سمتا نجا، جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو میں نے زبور میں سے جو سینٹنس سلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ من قنع شبع، جو قناعت اختیار کر لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں کوئی یعنی جزا و فضا نہیں رہ جاتی، اس میں کوئی پریشانی نہیں رہ جاتی۔ لہذا قناعت اختیار کر لینا، قناعت یعنی جو میرے لیے بہتر تھا وہ میرے مالک نے مجھے دے دیا، اور جو نہیں ملا وہ میرا تھا ہی نہیں، اس لیے مجھے میرے مالک نے نہیں دیا۔ تو جو قناعت اختیار کر لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ جزا و فضا نہیں کرتا، وہ بے صبرا نہیں رہتا۔ اور جو سینٹنس میں نے انجیل سے سلیکٹ کیا وہ سینٹنس یہ تھا کہ من ترک الشہوات سلما من الآفات، جو شہوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو اپنی فزیکل ڈیزائر پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لہذا اگر ہماری زندگی میں کوئی آفت ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب ہم خود ہی ہوں۔ آفتوں سے محفوظ ہونے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فزیکل ڈیزائر پر کنٹرول کر لینا چاہیے۔ تو جو ایسا کر لیتا ہے وہ آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو سینٹنس قرآن کریم سے سلیکٹ کیا تھا وہ سینٹنس یہ تھا من یتوکل علی اللہ وہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں کافی چیزیں جو ہے ہمیں جو ہے معلوم پڑی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم جو ہے ایسی ہی درس حدیث کو لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اور نئی حدیث کو جو ہے ہم جو ہے روشنی میں لائیں گے اور گفتگو جو ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔